انسان کی ساری بھاگ دوڑ، ساری تکن، ساری بے چینی آخر کس کے لیے ہے؟ روزی کے لیے اور نصیب کی تلاش کے لیے۔ لیکن عجب بات ہے، رزق بھی دروازے بند کر لیتا ہے اور نصیب بھی چہرہ موڑ لیتا ہے۔ انسان سوچتا ہے شاید محنت کم تھی یا دعا کم تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ رزق اور نصیب دونوں کے پیچھے ایک ایسا راز ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ راز ہے درود پاک۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، برکت محنت میں نہیں، نظر کرم میں ہے، اور نظر کرم درود سے ملتی ہے۔ رومی کہتے ہیں، جب دل بکھرا ہو تو اسے جوڑنے کے لیے صرف ایک نام کافی ہے، محمد کا نام۔ یعنی جو شخص درود پڑھتا ہے وہ اصل میں اللہ کے محبوب سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، اور جب یہ رشتہ جڑ جائے تو تقدیر کی راہیں کھلتی ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور دل کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ بھائیو، سوچو ذرا، اگر چابی غلط ہو تو دروازہ کھلتا ہے؟ ہم ساری زندگی غلط چابیوں سے رزق کے دروازے کھولنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ حرص کی چابی، دنیا داری کی چابی، رشتوں اور تعلقات کی چابی۔ مگر اصل دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب ہم درود پاک کی چابی استعمال کرتے ہیں۔ واصف صاحب فرماتے ہیں، جو درود پڑھتا ہے وہ صرف کلمات نہیں پڑھتا، وہ اپنی تقدیر کے تالے توڑتا ہے۔ ہزاروں درود ہیں، لیکن کچھ درود خاص ہیں۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ رزق کی کشادگی کا سبب ہے۔ درود تاج جو دل کی گہرائی سے پڑھا جائے تو نفس کے طوفان کو خاموش کر دیتا ہے اور نصیب کو جگا دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، میں نے برسوں محنت کی مگر رزق میں چین نہ ملا۔ ایک دن ایک مرشد نے کہا، بیٹا، ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کرو، اور پھر دیکھا کہ جہاں دروازے بند تھے وہاں سے رزق بہنے لگا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، کچھ لوگ نصیب کے سونے کا رونا روتے ہیں، حالانکہ نصیب کو جگانے کا راز ان کے ہونٹوں پر ہے۔ ہاں، درود وہ ذکر ہے جو قسمت کو جگاتا ہے۔ وہی لڑکا جس کے رشتے نہ ہو رہے تھے، جب درود کا معمول بنایا تو اللہ نے اس کے لیے راہیں کھول دی۔ وہی تاجر جس کا کاروبار ڈوبا ہوا تھا، جب درود کے ساتھ دکان کھولی تو گاہک ایسے آنے لگے جیسے بارش کے قطرے۔ درود کا اصل راز جانتے ہو؟ اصل راز کیا ہے؟ درود محض لفظ نہیں، یہ عشق ہے، یہ نسبت ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کی وہ کیفیت ہے